Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، سو جب تم کافروں کے سامنے ہو تو ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب تک انہیں خوب قتل کر چکو تو پھر ان کو بہت مضبوط باندھ کر قیدی بنا لو، پھر یا تو بعد میں ان پر احسان کر دو یا پھر فدیہ لے کر چھوڑ دو، جب تک کہ جنگ ختم نہ ہو جائے۔ یہ سب سن چکے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن وہ تم میں سے ایک کو دوسرے سے آزماتا ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے اللہ ان کے اعمال کے بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ ان کے ایک راہ ان کو دے گا اور ان کی حالت درست فرمائے گا، اور ان کے ایسی جنت میں داخل فرمائے گا جس کو ان سے بتا دیا ہے۔ یہ سورہ محمد کی ابتدائی آیات چل رہی ہیں، جس کا آغاز کافروں اور ان کی حرکتوں سے ہوا تھا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، کہ جو کافر ہیں، منکر ہو گئے اور رائے حق سے انہوں نے چھوڑایا، اور رائے حق سے انہوں نے بھٹکایا اور راستے روکے، تو یہاں سے اس کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ پھر مزید ان کو یہ بتایا گیا کہ جنہوں نے کفر کیا وہ اصل میں شیطان اور باطل کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کی حرکتیں کرنے والے ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے کفر پر قائم ہیں، کفر پر وہ جمے ہوئے ہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ رائے حق سے روکتے ہیں اور رائے حق میں روڑے ڈالتے ہیں، دو الگ الگ چیزیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارا مذہب اسلام، یہ آدم علیہ السلام سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ ہی تمام مذہب اسلام کی بنیاد ہے، تمام انبیاء کا دین ہے۔ وہاں سے ایمان کی شروعات ہوتی ہے، پھر اپنے اپنے دور میں اعمال اللہ رب العزت نے ان کو ان کے مطابق عطا کیے، آخر میں وہی لا الہ الا اللہ اور نبی کا اقرار موجود ہے، پھر مکمل طور پر ایک شریعت عطا کی گئی، اور وہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو بھی ایمان لائے گا وہ حقیقت میں شریعت پر عمل کرنے والا، اسلام پر عمل کرنے والا ہوگا، اور جو نہیں لائے گا وہ اس سے خارج ہے۔ اب جو اس سے خارج ہیں وہ چاہے جس مذہب کے ہوں، اس سے کوئی واسطہ نہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ جین ہوں، چاہے وہ بدھسٹ ہوں، چاہے وہ کیا بولتے ہیں کہ عیسائی ہوں،
چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے جس مذہب کے وہ ماننے والے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شریعت کبھی کسی کے مذہب میں مداخلت نہیں کرتی، یہ ہمیشہ ایک اصول یاد رہے۔ ہمارا اسلام کسی بھی شخص کے مذہبی آزادی کو نہیں چھینتا ہے، وہ جس کی عبادت کر رہے ہیں کریں، ان کی مرضی، جس کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں کریں، ان کی مرضی۔ ہمارا مذہب ان کو ان کی عبادت سے روکتا نہیں ہے۔ ہاں، مذہب اسلام جو ہے یہ بالکل صحیح اور سچا مذہب ہے، ایک معبود کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ایک معبود کے بارے میں بتاتا ہے اور وہ اللہ ہے، دعوت کا حکم دیتا ہے کہ جو لوگ اسلام میں نہیں ہیں ان کو اللہ کا پیغام پہنچا دو تاکہ وہ اپنے صحیح معبود کو پہچان لیں۔ کیا چیز؟ بھائی ہر چیز میں ایک چیز اوریجنل چلتی ہے اور ایک چیز ڈپلیکیٹ چلتی ہے۔ آپ چلے جاؤ جس جگہ، کیا بھائی یہ کیا ہے؟ اوریجنل ہے، اوریجنل کے نام پر ڈپلیکیٹ بیچا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اوریجنل بھی چیز ہوتی ہے اور ڈپلیکیٹ بھی ہوتی ہے، ہر لائن میں۔ مطلب یہ نہیں کہ کسی اس میں، آپ ہر لائن میں چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اوریجنل اور ڈپلیکیٹ دونوں چیزیں ملیں گی۔ تو ایک ہے حقیقی معبود، وہ اللہ ہے، اور ایک باطل معبود، وہ غیر اللہ ہے، چاہے جس کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے بتایا کہ بتا دو ان کو کہ غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں، اس لیے ہم کو دعوت کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا جائے۔ کسی کے ساتھ برا سلوک کرنے کا، مارنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ یہ تو اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اپنے مذہب پر عمل تو کر رہے ہیں، لیکن جو مذہب اسلام پر عمل کرنے والے ہیں ان کو راہ حق سے روکتے ہیں، یا جو لوگ صحیح مذہب قبول کرنا چاہتے ہیں ان کی سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، ہم جس مذہب پر قائم ہے وہ مذہب صحیح نہیں ہے، حقیقت میں اللہ ہی ہے معبود سب کا، لہذا ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے اور اسی کے طریقے کو ہم اپنائیں گے، تو پھر یہ اپنے مذہب پر رہتے ہوئے راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں اور اس کو جو ہے دین حق سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو رکھی بات، اب یہ ٹکراؤ کی بات ہے، اب یہ ٹکراؤ کی بات ہے۔ بھائی آپ کی مرضی، ہر انسان آزاد ہے، ہماری مرضی ہے، اپنا ہمارا جو دل جی چاہے گا وہ ہم کریں گے، ہمارا جی چاہے گا کاروبار کرنے کا ہم کاروبار کریں گے، ہمارا جی چاہے ملازمت کرنے کا ہم ملازمت کریں گے، ہمارا جی چاہے گا کوئی اور کام کرنے کا ہم کام کریں گے، ہماری مرضی ہے، ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے، ہماری اپنی مرضی ہے۔ لیکن ہماری مرضی میں آپ مداخلت کریں، زبردستی آپ ہماری مرضی کے خلاف ہم سے کام کروائیں، تو رکھی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ پھر غلط کام کرنے والے۔ ہاں، برا کام اگر ہم کر رہے ہیں تو آپ روکیں گے، یہ آپ کا حق ہے، آپ کا فرض ہے۔ تو ایسے ہی جو غلط اس پر قائم ہے ان کو روکنا ہمارا فرض ہے۔ لیکن اگر کوئی حق پر آ رہا ہے، اس کو اگر کوئی شخص روک رہا ہے تو اب وہ راہ میں روڑے ڈال رہا ہے۔ وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹکراؤ پر آتے ہیں، وہ مار پیٹ پر آتے ہیں، وہ جھگڑے پر آتے ہیں، وہ تکلیفیں اور اذیتیں دینے پر آتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جنگ و جدال پر آ جاتے ہیں، جنگ و جدال پر آ جاتے ہیں۔ عرب کے تمام تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تکلیفوں اذیتوں سے شروع ہوتی ہے اور جنگ و جدال تک وہ پہنچ جاتی ہے، جنگ و جدال تک وہ پہنچ جاتی ہے۔ تو جب جنگ و جدال کی بات آ جائے تو وہاں پر ہمارا مذہب، ہماری شریعت، ہمارا اسلام دوسرا حکم دیتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ پرامن اپنے مذہب پر عمل کرنے والا شخص، پورا قبیلہ، پوری برادری موجود ہے، وہ عمل کرے، ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی اپنی بات ہے، اپنا اپنا مذہب ہے، جو جی چاہے کرے، جو مندر میں جاتا ہے وہ مندر میں جائے، جو گرجوں میں جاتا ہے وہ گرجوں میں جائے، جو چرچوں میں جاتا ہے وہ چرچوں میں جائے، جو اپنے معبد خانوں میں جاتا ہے اپنے معبد خانوں میں جائے، جہاں عبادت خانوں میں جانا چاہ جائے، تمام کو اس کے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی مکمل چھوٹ۔ لیکن اگر وہ مذہب اسلام میں روڑے ڈالے گا، اور مذہب اسلام کو اللہ رب العزت نے طاقت اور قوت پہنچا دی ہے،
تو اب حکم دیا جا رہا ہے کہ اب ان سے جنگ کرو، کیونکہ وہ جنگ پر آ چکا ہے۔ جنگ بدر اسی کی مثال ہے، وہ جنگ پر آئے تھے۔ احد اس کی مثال ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ کیا بولتے ہیں، جنگ خندق اسی کی مثال ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام صحابہ کو کیا کرنے آئے تھے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست نابود کر دیں، بڑی بڑی فوجیں لے کر آئے۔ یہ ساری کیا ہے کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ وہی حال آج بھی ہے، وہی آج بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب اسلام کو اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے اور کہتے ہیں فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے، جب تمہارا آمنا سامنا ہو جائے، ایک ادھر فریق موجود ہے جنگ کے لیے، تو ادھر سے تم بھی ایک فریق بن کر جنگ کے لیے آ جاؤ۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو جائیں تو وہاں پر بزدلی دکھانا جائز نہیں ہے۔ وہاں پر اگر مسلمان بزدلی دکھاتا ہے تو وہ حقیقت میں اسلام سے دور جانے والا شخص ہوگا۔ تو شریعت، ہمارا مذہب پھر کہتا ہے کہ وہاں پر جم جاؤ، ڈٹ جاؤ، یا تو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ یا تو تم غالب ہو کر واپس آ جاؤ۔ تو فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو جب تمہارا سامنا ہو جائے، مٹ بھیڑ ہو جائے کافروں سے، تو اب جو ہے کیا کرو کہ ان کی گردنیں مارو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی دوسرے اعضاء کو زخمی کر دے، اس کی وجہ سے بھی موت ہو جاتی ہے، ہوتا ہے، درد نہیں سہ سکتا، مر جاتا ہے۔ لیکن عام طور سے موت جو واقع ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ جب گردن اڑا دی جائے، کہ اس کے بعد پھر اب زندگی ناممکن ہے، ختم۔ کیونکہ رگ اگر کٹ گئی، وہ جو اصل ہے وہ اگر کٹ جائے تو اس کے بعد پھر اب زندگی واپس نہیں آ سکتی۔ تو حکم دیا کہ ایسے جو دشمن ہیں، جو متشدد ہیں، جو اسلام کے راہ میں روڑے اٹکانے والے لوگ ہیں، ہر ایک کو نہیں کہا گیا، یہ بھی یاد رکھیے گا، پھر بار بار کہہ رہا ہوں، ہر ایک کو نہیں کہا گیا کہ تمہارے بغل میں اگر کوئی ہندو بھائی موجود ہے تو تم اس کو مارو، اس کو پیٹو، اس کے ساتھ سختی کرو، اس کو یوں کرو، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ جو پرامن شہری ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کی اجازت ہے، حسن سلوک کا حکم ہے، ان کے ساتھ برا سلوک کرنے کا حکم نہیں ہے۔ ہاں، جو جنگ جدال کے لیے ہیں، جیسے RSS ہے، جیسے اور دیگر ماننے والے ہیں، ان کے یہ چیز اسی پر آمادہ ہے کہ نہیں، مسلمانوں کا خاتمہ ہوگا اور مسلمانوں سے ہمیں جنگ کرنی ہوگی، اس کے لیے کوشش وہ کر رہے ہیں۔ تو جب یہ آمنے سامنے ہو جائیں، اگر یہ جنگ کے لیے تمہارے سامنے آ جاتے ہیں، تو اب بزدلی دکھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اب جنگ کرو۔ فشد الوثاق۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ پہلے نمبر پر جنگ میں ان کے گردن اڑاؤ، یعنی ان کو ختم کرو، بڑی تعداد میں ختم کرو۔ فضرب الرقاب کا مطلب یہی ہوا کہ اتنی بری طرح پھر ان کا قتل کرو، اتنی زیادہ تعداد میں ان کا قتل کرو کہ ان کے حوصلے ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائیں؟ پست ہو جائیں۔ پھر دوسرا حکم دے گا، حتیٰ اذا اسخنتموہم، جب ان کے خوب خونریزی ہو جائے، ان کا خوب قتل ہو جائے، خون بہا دیا جائے، تو اب جو ان میں سے بچے ہیں، فشد الوثاق، تو ان کو بہت مضبوط قیدی بنا لو، یعنی ایسے مضبوط رسیوں میں ان کو باندھو کہ چھوڑا کر بھاگنے بھی نہ پائیں، یا اگر نکلنا چاہیں تو نکلنے بھی نہ پائیں۔ ایسے ان کو مقید کر دو، اس اعتبار سے ان کو کر دو کہ ہر اعتبار سے یہ مجبور بن جائے، اور ان میں سے خاص طور سے ان کو کرو جو ان کے سردار ہیں، کیونکہ جب ان کے سرداروں کو تم پکڑو گے، ان کے سرداروں کو تم مارو گے، تو پھر کیا ہوگا کہ ان کے حوصلے خود بخود کیا ہوں گے؟ پست ہو جائیں۔ مسلمانوں کا حوصلہ کبھی سردار کے مرنے سے ختم نہیں ہوتا۔ اس کی مثالیں موجود ہیں، اس کی مثالیں موجود ہیں۔ جنگ موتا اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا تو کہا کہ جعفر کو اس کا علمبردار بنایا جاتا ہے، اس لشکر کا سپہ سالار جعفر کو بنایا جاتا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سردار بنے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائے تو فلاں کو بنا دینا، اگر وہ شہید ہو جائے تو فلاں کو بنا دینا۔
پھر فرمایا 3 مرتبے کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو تم جس کو جی چاہے اس کو بنا لینا. اور اللہ کا کرنا وہ تینوں کے تینوں شہید ہوئے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو فلاں کو، وہ شہید ہو جائے تو فلاں کو، وہ شہید ہو جائے تو فلاں کو. پھر اس کے بعد چوتھے نمبر فرمایا کہ جس کو چاہے تم بنا لینا. یہاں پر قائد نہیں رکھی کہ تم ایسے لوگوں کو بنانا، جس کو تم لوگ مشورے سے مناسب سمجھنا بنا لینا. پھر چوتھے نمبر پر حضرت خالد بن ولید کو بنایا گیا. حالانکہ بڑے سپہ سالار، بڑے جنرل تھے، وہ جنگ کے بڑے ماہر تھے، لیکن ان کو جنگ کا وہ نہیں بنایا گیا تھا سپہ سالار. ایک یہودی نے یہ بات سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، تو کہنے لگا خدا کی قسم یہ تینوں شہید ہوں گے، یہ تینوں شہید ہوں گے، چوتھا جو ہوگا وہی کامیاب ہوگا. اور وہی ہوا کہ تینوں شہید ہوئے، چوتھا کامیاب ہوا. تو مسلمانوں کا حوصلہ سردار کے قتل کی وجہ سے، سردار کے شہید ہونے کی وجہ سے کبھی پست نہیں ہوا کرتا. وہ ایک اگر شہید ہوتا ہے تو دوسرا سردار خود بخود بن جاتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے تیسرا بن جاتا ہے. یہ ان کا چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک مومن جو اتنی طاقت والا ہوتا کوئی ہے نہیں. اس لیے اسلام میں آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جن کو معاشرے نے کبھی حیثیت نہیں دی، لیکن شریعت نے ان کو وہ اعلیٰ مقام عطا کیا کہ وہ جنگوں کے سپہ سالار بنے، جنگوں کے سپہ سالار بنے. محمد الثانی الفاتح کون ہے؟ طارق بن زیاد کون ہے؟ اور آپ کو سن کر شاید حیرت ہو، اگر جانتے ہو تو بہت اچھی بات، تقریباً ہندوستان میں 300 سال تک 300 سال تک نہیں تو کم از کم یہ کہہ لیجیے 90 سال تک صرف غلاموں نے حکومت کی. آپ میں سے کوئی اپنے غلام کو اپنے یہاں کا مالک بنا سکتا ہے؟ یہاں ہندوستان میں غلاموں نے حکومت کی ہے سینکڑوں سال. یہ اسلام کی دین ہے، یہ کسی اور کی دین نہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کو مقام عطا کیا، جس کے اندر جو خوبی ہے اسلام اس کو روکتا نہیں. تو فضر برقاب، مارو ان کو، خوب کر سکو تو باندھ لو. اور یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ جنگ چلتی رہے. تو اس طرح جو بھی لڑنے بڑنے والے، جنگ و جدال کرنے والے، خون ریزی کرنے والے، مسلمانوں کا قتل کرنے والے، عمومی طور پر ان کو تحقیق کرنے والے جو لوگ ہیں، جب جنگ و جدال شروع ہو جائے، قتل و خون ریزی شروع ہو جائے، تو پھر ان کو جہاں پاؤ وہاں مارو اور پکڑ لو. پکڑنے کے بعد جب جنگ ختم ہو جائے یا جنگ کے درمیان بھی، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَانٍ، اب تمہارا اگر جی چاہے تو ان کو احسان کر کے چھوڑ دو کہ جاؤ تمہارے پر ہم احسان کرتے ہیں، تم کو چھوڑتے ہیں. شریعت میں اس کی مثالیں موجود ہیں. اور اگر تمہارا جی چاہے تو ان سے معاوضہ لے لو، بدلہ لے لو کہ اتنا دو گے تو تم کو چھوڑا جائے گا. اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کافروں کا خاتمہ پہلے ہی کر دیتا. یعنی اللہ تو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ بس صرف حکم دیتا ہے، پل بھر میں کام ہو جاتا ہے، پل بھر میں کام ہو جاتا ہے. بھائی ابرہہ لشکر مکے پر، ابرہہ جو ہے پورا لشکر لے کر مکے پر آیا تھا. کس لیے آیا تھا؟ کعبے کو ڈھانے کے لیے. سمجھ رہے نہیں؟ وہاں کون سی فوج گئی تھی؟ کوئی انسان گیا تھا؟ عبد المطلب موجود تھے. انہوں نے اپنے قبیلوں کے لیے کہا کہ بھائی ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. ہم کتنی بڑی تعداد میں، 1000 2000 10,000 20,000 40,000 50,000، ہم اتنا مان لیں؟ وہ لاکھوں کی تعداد میں آئے ہوئے، جی لاکھوں کی تعداد میں فوج آئی تھی. جا کے کعبے کی چوکھٹ پکڑ کر اللہ سے کہا تھا، پروردگار میں حفاظت نہیں کر سکتا تیرے گھر کی، تو اپنے گھر کا مالک ہے، اور جو گھر کا مالک ہوتا ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے. پروردگار تو حفاظت کر لے. اور یہی بات جا کر ابرہہ سے بھی کہی تھی کہ میں اونٹوں کا مالک، بکریوں کا مالک ہوں، تم نے ہمارے اونٹ پکڑ لیے ہیں، میرے اونٹ چھوڑ دو، مجھے دے دو. تو اس نے کہا تھا تنزیہ جملے کے ساتھ، ارے میں تو تمہارے کعبے کو ڈھانے آیا ہوں، اس کے بارے میں تو بات نہیں کر رہا تم سردار ہو کر.
اونٹوں کے بارے میں، بکریوں کے بارے میں کر رہا ہو؟ ارے چھوڑو اس کی بکریاں، اس کے اونٹ، اس کی کوئی حیثیت نہیں، چلو ہم لوگ حملہ کریں گے۔ اس وقت ابو عبد المطلب نے ایک بات کہی تھی کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، جو اس کا مالک ہے وہ اس کی حفاظت خود کر لے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ انا رب الابل وان للبیت ربا سیمنعہ، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو اس کی حفاظت خود کر لے گا۔ اور وہی ہوا۔ مکے سے تقریباً 12-15 کلومیٹر دور ہی رہا ہوگا کعبے سے، اللہ رب العزت نے صرف پرندوں کو بھیجا تھا، چھوٹے چھوٹے پرندے جن کو آج ابابیل کہتے ہیں، وہ 2 اپنے پنجوں میں، ایک چونچ میں، چھوٹی چھوٹی کنکری لے جا کے ان کے اوپر گراتی تھی، وہ پرندے گراتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ وہ چھوٹی سی کنکری جب گرتی تھی نا، سر پر اگر پڑتی تھی تو اس کو پھاڑتے ہوئے، چیرتے ہوئے اوپر سے نیچے پیر سے نکل جاتی تھی، پورا بدن اس کا سڑ جاتا تھا۔ تو اللہ اگر چاہتا تو ایسے بھی انتقام لے لیتا، اور لیتا انتقام اللہ، ایسا نہیں ہے، اللہ انتقام لیتا ہے، لیکن اللہ کیا چاہتا ہے؟ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، ایک کو دوسرے کے ذریعے آزمائے، کیونکہ جب وہ ایک کو دوسرے کے ذریعے آزماتا ہے نا تو اس میں کھرا اور کھوٹا دونوں کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، کھرا اور کھوٹا دونوں کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت آزماتا ہے کہ کون اس کی راہ میں روڑے ڈال رہا ہے اور کون اس کی راہ میں حفاظت کے لیے آ رہا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے تو اللہ فرما رہا ہے ان کے اعمال ضائع نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے صحابہ شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت شہادت کی بیان فرمائی کہ شہید کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جنگ کرتا ہے، شہید ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، پھر اگر اٹھا دیا جائے پھر وہ جنگ کرے گا، پھر قتل کر دیا جائے گا، پھر اگر اس کو اٹھا دیا جائے پھر جنگ قتل کرے گا، پھر قتل کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ 100 مرتبے بھی اگر اس کو زندگی مل جائے تو 100 مرتبے وہ جنگ کرے گا، 100 مرتبے جنگ کرے گا اور شہادت کو پسند کرے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کو اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کیا گیا تو انہوں نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ مجھے ابدی زندگی عطا کی گئی؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں، فرمایا کہ ہم کو وہ دنیاوی زندگی پھر سے عطا کر دی جائے جس میں ہم کو شہادت نصیب ہوئی تھی، تاکہ ہم پھر سے تیری راہ میں شہید ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم دوبارہ ہم کسی کو نہیں بھیجا کرتے ہیں، دوبارہ ہم کسی کو نہیں بھیجا کرتے ہیں۔ ہاں، جو زندگی ہماری ہے وہ اخروی اعتبار سے جب ہم اس کو ایک ابدی زندگی عطا کرتے ہیں کہ کیا بولتے ہیں، زمین اس کو کھا نہیں سکتی، اس کا رتبہ بلند ہوتا ہے۔ کتنے واقعات ملتے ہیں، وہ ہم ساری فضیلتوں سے تم کو نوازیں گے۔ تو ان صحابہ نے جو شہید ہو گئے تو انہیں اللہ رب العزت سے درخواست کی، پروردگار میرے حبیب تک یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ میرے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے وہ وعدہ بالکل سچ پایا ہے، اور ہماری تمنا یہی ہے کہ ہم پھر سے وہ ہوں، لیکن اب دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ لہذا ہمارے تمام بھائیوں سے یہ بتا دیں کہ شہادت کے بعد کا درجہ بہت بڑا ہے، لہذا کبھی شہادت سے منہ پھیرنے والے نہ بنے، رخ پھیرنے والے نہ بنے، بڑھ چڑھ کر اس کی طرف آئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو قتل ہو جاتے ہیں تو اللہ ان کے اعمال ضائع نہیں کرتا ہے، اللہ ان کے اعمال کو باقی رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے، اور اس کو بہتر بنا کر پھر ان کو سامنے آخرت میں پیش کرتا ہے۔ وَيَدْخُلُهُمُ الْجَنَّةَ، پھر اللہ ان کو جنت میں داخل کرتا ہے، جس جنت کے بارے میں ان کو بتا رکھا ہے کہ ایسی ایسی جنتیں ہوں گی، پھر اللہ رب العزت ان کو اسی کے مطابق، اپنے وعدے کے مطابق ان کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے اپنی راہ میں دعوت دینے کی اور صحیح طور پر جم جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔